بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیے، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ حقدار کو حق کیسے ملا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف تالیف کتاب الاذکیہ میں لکھتے ہیں کہ مجھے اطلاع پہنچی کہ ایک آدمی خراسان سے بغداد آیا۔ وہ حج کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ اس کے پاس تقریباً 1000 دینار قیمت کے مساوی موتیوں کا ایک ہاتھ تھا۔ اس نے ہاتھ فروخت کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ چنانچہ وہ ایک عطر فروش کے پاس پہنچا۔ اس کی شہرت اچھی تھی۔ اس کے پاس اپنا موتیوں کا ہار مانند رکھ دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ حج سے واپس ہوا تو اس نے عطر فروش کے لیے تحفے طیب خریدے اور اس کی خدمت میں پہنچ کر تحائف پیش کیے اور اپنے ہار کا تقاضا کیا۔ عطار کہنے لگا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ خراسانی حاجی کہنے لگا، انا صاحب الاقد الذی اودعتک، میں ہی اس ہار کا مالک ہوں جسے میں نے حج پر جاتے ہوئے آپ کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ عطار نے حاجی کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا، اسے بری طرح دھکے مار کر دکان سے نکال دیا اور کہنے لگا، تو مجھ پر بہتان تراشی کر رہا ہے، یعنی وہ بے ایمان ہو گیا ہار پر۔ خراسانی نے شور مچایا۔ ان کا جھگڑا دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے۔ حاضرین حاجی سے کہنے لگے کہ تم اس عطار کے بارے میں یہ کیسی غلط ملت باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو اس علاقے کا نہایت مشہور اور اچھا آدمی ہے، یہ تو نیک آدمی ہے، بھلا یہ تمہارے ساتھ ایسا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن لوگ گواہی دینے لگے، یہ دکاندار حاجی عطر بیچنے والا تو اچھا آدمی ہے۔ لوگوں کی زبانی عطار کے بارے میں یہ کلمات سن کر حاجی کو حیرت ہوئی تو حاجی حیران ہوا، یہ کیسی لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ اب بھی رہ کر عطار سے اپنے معنی کا تقاضا کر رہا تھا۔ اس نے تو تقاضا کرنا ہی تھا، اس نے دیا تھا، لوگوں کو نہیں نا پتا تھا، لوگوں تو صرف اس کے اوپر والا ظاہر پن دیکھتے تھے عطار کا، لوگوں تو نہیں نا پتا تھا اس نے واقعی اس نے مانند میں خیانت کی ہے، مگر جس کی مانند تھی اس کو تو پتا تھا میں اسی دے کر کیا ہوں، اس نے بار بار تقاضا کرنا ہی تھا، تو بار بار رہ کر اس سے ہار مانگ رہا تھا۔ مگر عطار جو تھا وہ دکاندار مسلسل سے گالیاں دے رہا تھا، دھکے دے رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے حاجی کو مشورہ دیا، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے مشورہ دیا حاجی صاحب کو، خراسانی کو، کہ اگر تم اس جھگڑے کا حل چاہتے ہو تو خلیفۃ المسلمین عضد الدولہ کے دربار میں چلے جاؤ، اپنا مقدمہ وہیں پیش کرو اور ان سے مدد طلب کرو، عین ممکن ہے، یعنی ہو سکتا ہے تمہاری پریشانی کا کوئی حل نکل آئے۔ تو حاجی نے لوگوں کے مشورے کے مطابق اپنی پوری داستان ایک کاغذ پر لکھ لی اور اسے ایک لمبی لکڑی پر لٹکا کر عضد الدولہ کے دربار میں جا پہنچا۔ اسے دیکھتے عضد الدولہ نے قریب بلوایا اور پوچھا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ حاجی نے درخواست پیش کی اور زبانی طور پر پوری داستان بتا دی، یعنی زبانی بھی بتا دیا سارا واقعہ اور درخواست بھی دے دی ان کو۔ عضد الدولہ نے حاجی سے کہا، اذهب الی العطار غدا واقعد علی دکانہ، کوئی بات نہیں، حوصلہ دیا اس کو، کوئی بات نہیں، تم کل عطار کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ جانا۔ مزید برآں عضد الدولہ نے کہا، اگر عطار تمہیں اپنی دکان کے پاس بیٹھنے سے روکے تب بھی اس سے کوئی احتجاج یا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی تم اس کی دکان کے پاس بیٹھ جانا، اگر وہ آپ کو روکے یا کوئی بات کہے تو آپ نے جھگڑا ہی کرنا، احتجاج نہیں کرنا، آرام سے بیٹھے رہنا۔ ایسی صورت میں سامنے کی، اگر وہ اپنی دکان سے منع کرو تو پھر ایسی صورت میں سامنے آؤ کس جگہ پر آؤ، کسی دکان پر، ساتھ والے دکان کے سامنے بیٹھ جانا۔ صبح سے مغرب تک چپ چاپ بیٹھے رہنا، اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 دن اسی طرح کرنا، جن 3 دن آپ نے جانا ہے، 3 دن ادھر دکان کے سامنے بیٹھنا ہے، تو 3 دن تک اسی طرح کرنا جس طرح میں بتا رہا ہوں۔ چوتھے روز میرا وہاں سے گزر ہوگا، یعنی چوتھے دن میں ادھر سے گزروں گا تو میں تمہارے پاس چند لمحے کچھ دیر کے لیے کھڑا ہوں گا اور تمہیں سلام کروں گا۔ اس موقع پر تم اپنے جگہ سے کھڑے نہ ہونا، یعنی بیٹھے ہی رہنا، تو نہ میرے سلام کے جواب سے زیادہ کوئی بات کرنا، یعنی صرف سلام کا جواب ہی دینا، وہی بیٹھے رہنا، کھڑا نہیں ہونا، تو اور کوئی بات بھی نہیں کرنی۔
جب میں وہاں سے گزر جاؤں گا اتار کے پاس جانا اور اپنے حال کا تقاضا کرنا. جب میں چلا جاؤں گا پھر دوبارہ پھر اتار کے پاس جانا, دکاندار کے پاس اپنے حال کا تقاضا کرنا. اب کی بار وہ تم سے جو کچھ بھی کہے مجھے آ کر بتانا. اگر وہ واپس کر دے, ہار آپ کو واپس کر دے تب بھی میرے پاس آنا, اگر نہ آتے پھر بھی میرے پاس آنا. تو اگلے روز خراسانی اتار کی دکان پر جا کر بیٹھ گیا. وہ حاجی تھا وہ دکاندار اتار کے دکان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا. کسی نے کسی سے کچھ بات نہ کی. خلیفہ کی ہدایت کے مطابق وہ لگاتار 3 دن بیٹھا رہا ادھر. چوتھے دن حضرت والا اپنی عظیم و شان سواری پر لاؤ لچک کے ساتھ وہاں سے گزرا. خراسانی کو دیکھا تو سواری روک لی اور پکار کر کہا, خراسانی بھائی السلام علیکم. خراسانی بدستور بیٹھا رہا, وہ اٹھا نہیں, بیٹھا رہا اور صرف وعلیکم السلام کہہ کر چپ ہو گیا اور کچھ نہیں کہا. حضرت والا نے کہا, یا اخی تقدم فلا تاتی الینا ولا تارد ہوائے ہاکا الینا. خراسانی بھائی آؤ, آخر ہمارے پاس کیوں نہیں آتے اور اپنی ضروریات کیوں نہیں بتاتے. حضرت والا نے انتہائی اسرار کے ساتھ اس سے اس کی ضروریات پوچھی مگر اس نے کوئی بات نہیں کی, بدستور خاموش رہا. اس دوران حضرت والا کا پورا لشکر بھی وہاں کھڑا رہا. ادھر اتار کی حالت غیر ہوگی. جب اتار نے دیکھا کہ اس سے تو بادشاہ سلامت مل رہے ہیں, لاؤ لشکر بھی ساتھ ہے, تو اس کے حال چال پوچھ رہے ہیں, تو بڑی اس کی عزت ہے, بڑا یہ وہ جی اس پر پھر دو تاری ہو گیا دکاندار کے پاس. اس کی حالت غیر ہوگی تو بجلی خراب ہونے لگی, اس کی پریشان ہو گیا. مارے دست کے اس پر غشی تارنے لگی, بے ہوش ہونے لگا, غشیاں پڑنے لگی. حضرت والا وہاں سے چلا گیا. تار فوراً حاجی کے قریب آ کہنے لگا. جب حضرت والا خلیفہ وہاں سے چلا گیا تو پھر فوراً تار جو ہے حاجی کے قریب آ کہنے لگا, وہی ہاں کا متا او داتانی حاضل اقدا وافی اجی شعین کانا منفو فذکرنی لعلی اذکر. یعنی پھر خود وہ تاج جو دکاندار تھا خود اٹھ کر اس کے پاس گیا, حاجی کے پاس, خراسانی کے پاس جا کر پوچھا کہ مجھے نشانی تو بتا. یعنی وہ ڈر گیا, اس نے کہا کہ مجھے کوئی مصیبت ہی نہ ہو رہا جائے, مجھے خلیفہ ہی نہ بلا لے, تو یعنی مجھے پھر ثابت ہی نہ ہو جائے, پھر مجھے سزا ہوگی. وہ پریشان ہو گیا, خود چلا گیا خراسانی کے پاس, حاجی کے پاس. کہتا تیرا ناس ہو, تو نے اپنا ہار میرے پاس کب اور کس چیز میں بطور مانا رکھا تھا, ذرا اس کی نشاندہی تو کر, شاید مجھے یاد آ جائے. پھر الٹا اوپر سے کرنے لگ گیا, یعنی بہانے بنانے لگ گیا, مجھے نشانی تو بتا اپنے ہار کی, یعنی کب آیا تھا, کب رکھا تھا میرے پاس, مجھے نشانی بھی تھا, شاید مجھے یاد آ جائے. حاجی نے اسے نشانیاں بتائیں. تھیلی سے شکل کی تھی اور رنگ ایسا تھا. تار دکان کے اندر کا اس کا ہار لا کر دیتے ہوئے کہنے لگا, اگر تو مجھے اس کی نشانیاں نہ بتاتا تو شاید مجھے یہ ہار نہ مل سکتا. پھر الٹا ہونے لگا, تو آپ نے نشانیاں بتا دی, مجھے آج یاد ہو گیا. اگر نشانیاں نہ بتاتا تو مجھے نہیں پتا چلنا, تو پھر ہار نہیں ملنا تھا. حاجی نے ہار لیا اور اسے اپنے دل میں کہنے لگا, بھلا اب مجھے حضرت اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا کیا فائدہ, مجھے تو میرا ہار مل ہی گیا ہے. پھر اسے خیال آیا کہ خلیفہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ہار ملنے کے بعد اسے ضرور ملوں, ہو سکتا ہے اسے مجھ سے کوئی کام ہو یا وہ مجھ سے ہار خرید لے. چنانچہ وہ ہار لے کر حضرت اللہ کے دربار میں حاضر ہوا. حضرت اللہ نے خراسانی کو دیکھا تو ایک سپاہی کو حکم دیا, اس تار کو گرفتار کر کے فوراً دربار میں پیش کرو. جب حضرت اللہ نے دیکھا نا ہاں تو مل گیا, اس نے سپاہی کو بھیجا کہ اس دکاندار کو پکڑ لیا, اسے ہاتھ کڑے لگا کے لیا, اسے میرے پاس حاضر کرو. تھوڑی دیر کے بعد اتار وہاں موجود تھا. اتار کو گرفتار کر کے لایا گیا. خلیفہ نے حکم دیا کہ اس بدبخت پر وقت نے خیانت کی ہے, اس کی سزا یہ ہے کہ اس ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جائے. خلیفہ نے حکم دیا کہ ہار اس کے گلے میں ڈالو اور اسے پھانسی دے دو. پھر اس کی دکان کے سامنے اسے سرعام پھانسی دی جائے تاکہ عبرت کا نشان بن جائے, تاکہ لوگوں کو اوروں کو بھی سبق مل جائے کہ ایسا کام نہیں کرنا. چنانچہ خراسانی سے ہار لے کر اسے تار کی گردن میں ڈالا گیا اور اسے سر بازار پھانسی دی گئی. اور پھر یہ اعلان کیا گیا, حاضہ جزاؤ منس تو دے یا فاجدہ, امانت رکھ کر مکر جانے والے کی یہی سزا ہے.
حضرت والا نے فرمایا کہ اس نے مانند میں خیانت کی ہے، اس کی یہی سزا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد دربان نے اطاعت کی گردن سے ہاتھ نکال کر خراسانی حاجی کے حوالے کر دیا اور کہا اب تم با اطمینان اپنے گھر جا سکتے ہو، یعنی آپ اب چلے جا سکتے ہیں۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، اگر آ کے میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔